السلام علیکم ویورس، شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 10۔ صبح فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں خاصا اندھیرا تھا بھی۔ پریشا نے جوتا پہنا، اپنے بستر کو چھوڑا اور وضو کرنے چلی گئی۔ اس کی عادت تھی وہ فجر کی نماز چھت پر ادا کرتی تھی۔ باوضو ہو کر اس نے اپنی چادر لی اور آہستہ سے قدم بڑھاتی چھت کی طرف جانے لگی۔ دلدار کے کمرے کے پاس وہ 1 منٹ پر رکی۔ دل بہت بھاری سا محسوس ہوا۔ فوراً برآمدے سے ہوتی ہوئی چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پریشا اپنی دھیان اداس سی سر جھکائے چڑھ رہی تھی۔ سیدھا کسی سے ٹکرائی تو اگلے ہی پل اپنی کلائی کسی کی گرفت میں پائی۔ پریشا نے بکھلا کر نظریں اوپر کی، پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ دھیان کہاں ہوتا ہے، ابھی گر جاتی تو اتنی بری چوٹ لگنی تھی، پر یہ تم پتہ نہیں کب سمجھو گی یا پھر دیکھ کر کب چلو گی۔ دلدار کی اس اچانک کی ڈانٹ اور کل رات کی حرکت اس کو پریشان کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف پانی تھا۔ ٹھیک ہوں میں، ہاتھ چھوڑ سکتے ہو۔ پریشا کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ چھوڑ دوں گا تو گر جاؤ گی، دلدار نے فوری جواب دیا۔ وہ ابھی تک اس کی کلائی تھامے تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کو اپنی طرف کھینچا اور چھت پر کھڑا کر لیا اپنے برابر۔ یہ رات ہو چکے ہو آپ دل، اور کہاں سے باقی ہے؟ پریشا نے جس ادا سے کہا تھا وہ تڑپ کر رہ گیا، لیکن بولا کچھ نہیں اور وہاں سے چلا گیا۔ جمشید بھائی آپ کا فون بج رہا ہے، ملازم نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ بات پھر شاور لے رہا تھا، بے رحمی برت کر مصروف رہا۔ جمی بھائی چودھری صاحب کا کہنا ہے بہو کا فون ہے، جلدی سنو۔ ملازم نے پھر اونچی آواز میں کہہ کر بات کا دروازہ بجایا۔ اس نے تھوڑا سا کھول کر فون پکڑا اور دوبارہ بند کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ جمشید نے اسکرین دیکھی، پھر کال اوکے کی۔ کہاں ہے مسٹر کروز؟ کال بھی پک نہیں کی۔ وفا کمار اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ ڈاکٹر بوس میں شاور لے رہا ہوں، آپ صبر بھی کر سکتی تھی نا۔ ملازم باتھ روم میں دے کر گیا ہے فون، ساری حویلی سر پر اٹھائی ہوئی ہے۔ وہ نیم غصے سے بولا۔ وفا نے مسکراہٹ چھپائی اور اس کو مزید تنگ کرنے کا پلان بنا لیا۔ اچھا چلو میں ویڈیو کال کرتی ہوں، وفا نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر بوس میں کون سے شاور لے لوں؟ عجیب لڑکی ہو، میری عزت کا جنازہ نکال رہی ہو۔ جمشید نے شاور بند کیا اور ٹاول اپنے گرد لپیٹ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ منگیتر ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں، وفا نے پوری اعتمادی سے کہا۔ وہ چپ ہو گیا۔ ڈاکٹرنی صاحبہ میں 8 بجے آ جاؤں گا، اگر آپ ابھی مجھے تیار ہونے دیں گی تو۔ اب مزید کوئی کال نہیں، تھوڑی دیر تک نکل رہا ہوں، جمشید نے ایک ساتھ سب کہا اور کال کاٹ دی۔ پھر ایک انجانے سے مسکان سے جائے وہ تیار ہونے لگ گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ابھی نیچے آیا ہی تھا کہ یکدم شور شرابہ شروع ہو گیا۔ دلدار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے مائی سرکار کے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ دلدار ادھر چلا گیا۔ السلام علیکم مائی سرکار، صبح بخیر۔ دلدار نے آگے بڑھ کر ہاتھ پر بوسہ کیا۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا۔ مائی سرکار نے ماتھا چوما اور ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ دل آپ کی شکایت ملی ہے مجھے، پہلی بار آج آپ کو ڈانٹ پڑے گی، مائی سرکار نے اس کو دیکھ کر کہا۔ اچھا جی، کس نے کر دی ہماری شکایت؟ دلدار نے ان کو پیار سے کہا۔ کیوں میری پوتی کو رلا رہے ہو؟ دل بیٹا آپ پری کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اب آپ ان سے خفا کیوں ہیں؟ آپ کو پریشا نے کچھ کہا؟ دلدار اٹھ کر بیٹھ جا۔ نہیں انہوں نے نہیں، پر ان کی سوجی ہوئی آنکھوں نے سب بتا دیا۔ پھر آپ نے ان کو کمرے سے نکال دیا۔ دلدار مجھے میرے پڑپوتے پڑپوتی چاہیے، اور آپ دونوں ابھی تک وہی بچپن کی لڑائی۔ بیٹا شادی ہو گئی ہے۔ مائی کی باتیں سن کر وہ شرمندہ ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں اس کو ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا مائی سرکار۔ پر پریشا خود یہ بات سمجھے، اپنی بات کہے، اپنے دل کی بات کہے، کیا چل رہا ہے اس کے اندر۔ میرے لیے یہ سب اس کی منہ سے سننا ضروری ہے۔ دلدار نے تفصیل بتائی۔ وہ انجان تھا پریشا باہر کھڑی ہے۔ بیٹا آپ جانتے تو ہیں پریشا کی عادت کو، مائی سرکار نے پیار سے اس کو سمجھایا۔ ہاں جی، پر اب وہ میری… اچھا چلیں ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ دلدار جانے کو اٹھا، پریشا وہاں سے ہٹ گئی اور صحن کی طرف نکل گئی۔ ابھی صبح کا وقت تھا۔ دلدار مائی سرکار کے کمرے سے باہر آیا، وہ حال میں نہیں تھی۔ دلدار نے باہر دیکھا، وہ صحن میں گھوم رہی تھی۔ دلدار باہر جاتے رک گیا۔ اس کی آہ پر وہ مڑا اور بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا؟ پریشا کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ دلدار نے اس کو پکڑا اور پوچھنے لگ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اور یہ خون؟ بڑی کچھ بتاؤ گی؟ دلدار کی فکر مندی پر وہ حیران نہیں تھی۔ وہ بچپن سے اس کا خیال رکھتا تھا، پر پریشا کو اب سمجھ آئی تھی وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ یکٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں نورے نے بتایا کہ پچھلے گھر کے لڑکے کبوتروں کے ساتھ لگے ہیں، انہوں نے پتھر مارا۔ نورے مجھے یہ جان اور کبوتر اب نظر نہ آئے، پتہ کرو کون تھا، میں 15 منٹ میں آ رہا ہوں۔ دلدار نے جس غصے سے کہا تھا، پریشا بھی ڈر گئی اور نورا فوری بھاگ گیا۔
چلو اندر، خون زیادہ بہہ رہا ہے۔ دلدار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر اندر آ گیا۔ مائی سرکار اور ملازم سب جمع ہو گئے تھے۔ پریشا حیران سی سب کو دیکھ گئی۔ دلدار اس کو ہوا کی طرح اپنے کمرے میں لے گیا اور لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ دلدار نے کبٹ کھول کر پوچھا۔ آپ کا روم ہے، آپ کو پتہ ہوگا، پریشا نے بے نیازی سے کہا۔ میرا روم ہے، مگر ہر چیز سے تم واقف ہو، اس لیے پوچھ رہا ہوں، دلدار نے نرم لہجے میں کہا۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، ویسے بھی مجھے اس زخم کی اتنی درد محسوس نہیں ہو رہی، پریشا نے بس بے دھیانی سے کہا۔ وہ واپس اس کی سمت آ گیا۔ مجھے ہوتی ہے۔ دلدار نے ٹیوب نکال کر اس کے زخم پر لگائی، خون صاف کیا اور سنی پلاس لگا کر اس کے گالوں پر انگلی چلائی، بال ٹھیک کیے اور اس کے برابر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر وہ دیر تک اس کو سہلاتا رہا۔ پریشا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بات کرے۔ دل آپ، پریشا نے اس کا نام لیا تھا۔ دلدار نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے لمبی تان لی اور اس کو یوں ہی باہوں میں بڑے لیٹ کیا۔ ابھی تمہیں جانے نہیں دے سکتا، سو جاؤ ورنہ درد شروع ہو جائے گا۔ دلدار کی آواز اس کے کانوں میں گل رہی تھی۔ وہ اس کے کرب پر اپنے گرد حائل باہوں کی گرفت پر نیراز سے اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں مول لی۔ دلدار، ہم دوست نہیں رہ سکتے؟ پریشا نے ذرا اٹھ کر اس کو دیکھا۔ وہ شاید سو گیا تھا۔ پریشا نے دیر تک اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کیسے اس انسان کی محبت سے انکاری ہو سکتی ہے جس کو وہ خود چاہتی ہے، بس اظہار نہیں کر پاتی، اور دلدار اظہار چاہتا ہے۔ پریشا نے اپنا ہاتھ اس کے گالوں پر رکھا، ہلکی سی شیو، گلابی ہونٹ، بکھرے سے بال۔ وہ تھا بھی تو بہت پیارا۔ مجھے بے انتہا چاہتے ہو پر میری آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتے، میں کس کو چاہتی ہوں؟ دل، آپ ہی تو پہلے اور آخری مرد ہیں جس نے مجھے چھوا، مجھے محبت سمجھائی۔ پتہ نہیں ناراض کب تک رہو گے اور کب تک مجھے دور رکھو گے۔ مجھے عادت ہو گئی ہے اب اس غربت کی۔ دل، پریشا نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کالر پکڑ لیا اور پاس ہوتی اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ دلدار نے اس کا اظہار سن لیا تھا۔ چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکان لیے وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، پر اندر محبت کا طوفان مچا ہوا تھا۔ خود کو کنٹرول کرتے اس نے ہاتھ سے کمبل پریشا کی کمر پر ڈالا اور اس کو پاس کرتے ہوئے آنکھیں میچ لیں، اور ساتھ ہی باہوں کا جال اس کے گرد تنگ کرتا گیا۔ چودھری حاکم نے جمشید کی تیاری شروع کر دی تھی، پر اس کو بتایا نہیں تھا۔ اس دوران جاوید کافی بار حویلی کے چکر لگا چکا تھا، نہ تو حاکم اس سے ملا اور نہ ہی جمشید سے ملنے دیا۔ آئے دن غازی کے بندے دونوں گاؤں میں بنی دشمنی کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اب تو حاکم نے خود مائی سرکار سے بات کرنے کا سوچا۔ ایک وقت تھا جب خان اور چودھری ایک جان تھے، اب لوگ ان کی اس بند بول چال سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ حاکم اس پر بہت پریشان تھا۔ ہیلو وفا، ہمارا فیونسی کہاں رہ گیا؟ جو اس کا گلاس پکڑے وہ حال میں گم تھی، وفا خمار کے کانوں میں بج رہی تھی۔ ڈیر، وہ فارغ نہیں کہ 1 منٹ میں آ جائے، مصروف انسان ہے، آ رہا ہے، صبر کرو، وفا نے ادا سے کہا اور واپس فون نکال لیا۔ یہ پارٹی اس نے اپنی منگنی کی خوشی میں رکھی تھی، جس میں قریبی دوست جو امریکہ سے آئے تھے اور کچھ یہاں پاکستان سے۔ رحمان جاوید چودھری بھی اسی پارٹی میں بنا بلائے آن ٹپکا تھا۔ وفا کے تو رنگ اڑ گئے تھے۔ تمہیں تو میں نے ایک اچھا انسان سمجھا تھا، پر تم تو 2 نمبر نکلی، بات کسی سے اور پھانس کسی اور کو لیا۔ واہ! لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ڈاکٹر وفا خمار، دی ڈاکٹر وفا خمار، رحمان جاوید چودھری کی اکلوتی بابی ہے۔ رحمان کی بات آتی رہ گئی جب جمشید نے اونچی آواز میں کہا اور چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آ گیا۔ وفا کا ہاتھ رحمان سے پکڑ کر اس نے تنگی انداز میں رحمان کو یاد دلایا، وفا اس کی بابی ہے۔ اپنی بابی سے تمیز سے بات کرو اور تھوڑا دور رہ کر بات کرو، ورنہ دوسری بار سمجھاؤں گا نہیں، ہاتھ توڑ دوں گا۔ وفا کو اپنے انتخاب پر فخر تھا۔ وہ جمشید کو لے کر اپنے دوستوں کے پاس چلی گئی اور رحمان ناک چڑھا کر باہر نکل گیا۔ 9 بجے دلدار کا فون بجنے لگا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ پریشا تھوڑا کسمس آئی، ایک نظر اس کو دیکھا اور ہاتھ نکال کر الارم بند کر دیا۔ وہ دلدار کو جگانا چاہتی تھی، پر جس حالت میں وہ ابھی تھے، پریشا کا چہرہ حیا سے لال تھا۔ اف، کیسے فیس کروں گی دن کو؟ مجھے کبھی احساس کیوں نہیں ہوا ایسا؟ دل پاس ہے تو میرے ہاتھ پاؤں سن ہے۔ تو کیا جب کالج میں ایک دفعہ انہوں نے مجھے حق کیا تھا اور میرا بی پی لو ہو گیا تھا، یہی وجہ تھی؟ پریشا بڑی کہانیاں جو رہی تھی۔ دلدار نے کروٹ بدلی اور وہ واپس اس کی پناہوں میں آ گئی۔ پریشا نے گلے میں لگ رہے دوپٹے کو نکال دیا۔ دلدار ہلتا ہوا اس کے کندھے پر جھک کر سو گیا۔ ہاتھ اس کے گرد تھے اور ہونٹ اس کی گردن پر۔ پریشا کا ایک سانس آئے، دوسرا